السلام علیکم. اسلام گرو کے تمام ناظرین کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ 2-4 منٹ آپ سے گفتگو کا مجھے موقع ملا ہے. یقیناً کووڈ-19 کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان ہے. میں جس مسئلے پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کووڈ-19 جتنا فیٹلک ایپیڈیمک یا وائرس ہے جس کی وجہ سے ہمارے علماء، مشائخین، عام سمجھدار لوگ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہر ایسی اپرچونٹی جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے، ایون مصافحہ کرنا، سوشل گیدرنگ کرنا، دعوتیں کرنا، حتیٰ کہ افطار پارٹیاں کرنا، حتیٰ کہ نماز، تراویح، جمعے کی نماز، ان تمام کے اوپر علماء نے بھی بائیکاٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی وائرس کو ختم کرنے کے لیے بائیکاٹ کتنا ضروری ہے. میں ایک سوال ریز کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ وائرس انتہائی مہلک اور خطرناک ہے، لیکن آپ اسٹیٹسٹکس بھی دیکھیے کہ پورے ہندوستان میں ابھی تک کے متاثر ہونے والوں کی تعداد مشکل سے 50,000 ہے اور مرنے والوں کی تعداد 1,500 ہے، اور ساری دنیا میں ابھی تک مرنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ ہے. لیکن میں جس وائرس کی بات کر رہا ہوں جو کووڈ-19 سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، جس کو آپ اور میں مل کے ڈیولپ کر رہے ہیں، مل کے پروموٹ کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم سوچنے نہیں چاہتے. کم سے کم 2.5 لاکھ بچے ماؤں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیے جاتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں پروسٹیٹیوشن میں جا رہی ہیں، لڑکیوں کے بھائی انیمپلائڈ جا رہے ہیں، لڑکیوں کے ماں باپ گھر بیچ رہے ہیں. کیوں؟ اس وائرس کا نام ہے شادی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر شادی نہیں کر کے ماحول کے طریقے پر، لوگوں کے طریقے پر کرنے کا یہ جو وائرس ہے، اس وائرس نے اس پوری سوسائٹی کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ آپ کی قوم میں نہ کوئی CEO ہے، نہ کوئی میڈیا ہاؤس کا اونر ہے، نہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے سوائے ڈرائیوروں کے، سوائے سیلس مین، واچ مین، ڈرائیورز، پینٹرز، ویلڈرز. اس کے یہ کیوں ہوا؟ یہ اگر یہ بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ ہٹا دیں، اگر یہ بہنوں کی شادی کا بوجھ ہٹا دیں، تو یہ پیسہ لوگوں کو انڈسٹریز بنا سکتا تھا، فیکٹری کے اونرز بنا سکتا تھا. لیکن اب ایک وقت آیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وائرس کے ساتھ اور اس سے پہلے جو NRC کی سازش ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. لیکن یہ جتنے اللہ کا عذاب کہہ کر تکیہ کلام کے طور پر یوز کر رہے تھے، کیا ان میں سے ایک بھی ایسا ہے جس نے اپنے اعمال کا احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی کی ہو، اپنے کسی ایک عمل کو چینج کیا ہو؟ میں انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کی بات ابھی نہیں کروں گا، لیکن سوشلی، کلیکٹیولی جو سماجی طور پر ہم سارے کے سارے ایک وائرس کو پھیلا رہے ہیں، وہ تو شادیاں ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیسہ خرچ کیے تھے اپنی بیٹیوں کی شادی میں، وہ راشن کٹ کی تقسیم میں لائن میں کھڑے رہ کے راشن لینے پہ مجبور ہو گئے. کوئی مدد کرنے کے لیے ان کی نہیں آیا. اور اب اگر اب بھی ہوش میں نہیں آیا، جو اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں، کہ اگر اب بھی ہوش میں نہیں آیا تو پھر اس کے بعد توبہ کا بھی مہلت نہیں ملے گی. کیونکہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد گلف سے کم سے کم 50,000 امپلائیز پورے کے پورے ٹرمینیٹ ہونے والے ہیں. پھر اس NRC کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ فیشسٹ پارٹی جس طریقے سے پورے ملک کو فیشزم میں چینج کر رہی ہے اور مسلمانوں کو نوکریوں سے نکالنے کے لیے تلی ہوئی ہے، آپ کے ترکاریاں، آپ کے میوے بیچنے والوں کو اپنے محلے میں آنے نہیں دے رہی ہے. اس کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد بہت خطرناک صورتحال ہونے والی ہے. یہ ایک موقع تھا کہ کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو، جو غربت اور افلاس کو ختم کرنے کی ایک چابی ہے، ایک سیکرٹ ہے. لیکن شادیوں کی اطلاع مل رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں شادی ہوئی اور سنت پر ہوئی اور کوئی شادی کے دن کا کھانا نہیں تھا. لیکن یہ مجبوریوں میں لوگ خوش ہو گئے کہ چلو سنت قائم ہو گئی. بھائی اور بہنوں، یہ سن کر آپ کو تکلیف ہوگی، ریشو وہی ہے. 100 میں سے مشکل سے 5 یا 10 لوگ سنت کے مطابق شادی، وہ اگر لاک ڈاؤن نہیں بھی ہوتا تو وہ شادی ویسے ہی کرتے تھے. 90% لوگ وہی ہیں جن کا جرم نہیں بدلا، موڈس آپرینڈی، طریقہ واردات بدل گیا ہے. اور لڑکی والوں سے یہ کہہ کر لے رہے ہیں کہ لڑکی کے لیے آپ نے کچھ تو بچا کر رکھا ہوگا، وہی دے دیجئے، کھانے کا پیسہ پورا وہ دے دیجئے، لڑکی آپ اپنی بچی کو دے دیجئے.
میں دوستو میں اسلام گرو چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم رمضان کا خیال کرتے ہوئے، لاک ڈاؤن میں ہم نے ڈسٹریبیوشن میں تجربہ حاصل کیا، ایسے ایسے علاقوں میں گئے کہ دردناک قصے، رونگٹے کھڑے ہو کر دینے والے قصے. 3 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں گھروں میں، لیکن ان کو کمینے وغیرہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ الفاظ اسلام گرو جیسے چینل کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ان کی نیتوں میں کمزوری ہے کہ لڑکی والوں سے جب تک کہ لیں گے نہیں ان کی شادیاں مکمل نہیں ہو سکتی. میرے دوستو آپ روزے رکھ لیجئے، آپ قرآن سنتے ہیں، تراویحیں، شبینے وغیرہ سب کر لیجئے، لیکن اس سنت پر میں علماء سے تو خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے حکومت کا ساتھ دیا، لوگوں کی صحت کے لیے تحقیق کی، قرآن و حدیث سے وہ تمام دلائل پیش کیے جس کے ذریعے مصافحہ نہیں کر سکتے، مسجد میں جانا منع ہے، مسجد کو بند کیا جا سکتا ہے، نماز جمعہ بند ہو سکتی ہے، پھر آپ اس وائرس کے بارے میں جس کی وجہ سے قوم تباہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں تحقیق کیوں کرنا نہیں چاہتے؟ ایک ہی حل ہے دوستو، جیسے وائرس کے مریض کا بائیکاٹ ضروری ہے، ویسے ہی ہر اس آدمی کی شادی کا، اس کی منگنی کا، اس کی جمعگی کا، اس کی شادی کے دن کے کھانے کا بائیکاٹ کریں جو میرے نبی کے طریقے پہ نکاح کرنا نہیں چاہتا، جو شادی کرنا نہیں چاہتا. میں ریکویسٹ کروں گا ناظرین سے کہ اسلام گرو کے اس سلسلے کو برابر سنتے رہیں. آپ کو ہر روز ایک نیا انشاءاللہ تعالی دینی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. I personally request everyone to subscribe Islam Guru channel. Inshallah it will enrich your knowledge about Islam and Muslims, as well as it will benefit a lot to my every Hindu brother also. Thank you.